بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پیج MTL ٹی وی کے ساتھ میں ہوں MTL۔ آج ہم گفتگو کریں گے جن موضوعات پر، ان میں PTI کے انتخابی نشانات کی تصدیق اور امیدواروں کے نام، پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین انتخابات اور پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ اور سائفر گیس کے گواہوں پر جرح، ملزمان اور وکلاء کی ملاقات۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں اور متنازع ترین انتخابات ہو رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب تو بین الاقوامی میڈیا بھی اس پر گفتگو کرنے لگا ہے اور اس کی بھی آرٹیکل چھپ رہے ہیں مختلف رسائل میں، اخبارات میں۔ ان سے یہ بتایا جا رہا ہے ان میں کہ پاکستان کے انتخابات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہیں، بلکہ 100% جانبدارانہ ہے۔ اس پورے پروسیس کا مقصد، اس سارے عمل کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایک انتخابی نشان نہیں، ظاہر ہے اس سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا اور اس کی وجوہات جو بنائی گئیں وہ خود اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ وہ کام جو کبھی زندگی میں 70 سے ہم الیکشن دیکھ رہے ہیں اور آج تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں کوئی الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جس پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، متنازع رہے، ہر طرح سے متنازع رہے۔ تو کیا ان کی سزا کے طور پر پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے اسے بند کر دیا گیا؟ یقیناً نہیں۔ چیزیں ہوتی ہیں اور بہتری کی طرف کوشش کی جاتی ہے، بہتر کرنے کی۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو کیسے تلاش کریں، اور امیدوار کو تلاش کرنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے انتخابی نشانات کو کس طرح تلاش کیا جائے کہ کس حلقے میں کون سا انتخابی نشان ہے۔ یہاں تو اگر ایک حلقہ ہے اور قومی اسمبلی کا اور اس کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی حلقے ہیں تو انہوں نے 3 مختلف انتخابی نشانات الاٹ کیے ہیں، اور مضحکہ خیز بینگن ہے، ڈھول ہے، جوتی ہے، کاٹ ہے، تو اس طرح کی جو انہوں نے بنائے ہیں تاکہ ایون ایک اینٹ انہوں نے دی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، کنفیوژن کا شکار رہیں۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف نے جو سوشل میڈیا میں ہے اور وہ بہت سارے کاموں میں کئی برس بلکہ کئی دہائیاں آگے ہیں ہمارے اداروں سے بھی اور ہماری سیاسی پارٹیوں سے بھی۔ تو انہوں نے ایک ویب سائٹ اپنی بنائی تھی pticandidates.com، جس میں آپ جا کر حلقے کا نمبر ڈالتے تھے اور اس میں آپ کو تفصیل مل جاتی تھی اس حلقے کی، اور امیدوار کا نام آ جاتا تھا، اس کا انتخابی نشان آ جاتا تھا۔ لیکن آج دوپہر تک تو یہ کام کر رہی تھی، لیکن شام کو وہ ہیک کر لی گئی اور اس وقت وہ بالکل بھی کام نہیں کر رہی۔ تو ایسی صورتحال میں اس کا جو حل نکالا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ آپ عمران خان کے آفیشیل پیج پہ جائیں اور اس کے بعد اسی پر ہی آپ کے پاس ایک لنک موجود ہے، آپ کو اس میں جا کر اپنے حلقے کا نشان، حلقے کا نمبر لکھنا ہے خالی کہ NA 122 مثال کے طور پر، تو 2 منٹ میں ہی ود ان نو ٹائم آپ کے پاس آپ کا جواب آ جائے گا میسج کی صورت میں کہ اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے، اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور اس حلقے کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین انتخابات، میں تو کہتا ہوں کہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے، یہ جانبدارانہ ہے، یہ غیر شفاف ہیں اور متنازع ترین ہے، جس میں ایک پارٹی کو کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے اور دانستہ طور پر نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کل ہم نے گفتگو کی کہ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اس میں بظاہر تو یہ لکھا گیا کہ اسلحہ کی لے کر چلنے پر پابندی ہے اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سردار لطیف خان کھوسا جو لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انہوں نے اپنے گھر سے ایک انتخابی ریلی نکالنے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا، انہیں منع کر دیا گیا کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ جبکہ اسی وقت میاں محمد نواز شریف جو سپر لاڈلا ہیں ہمارے، ان کو انہوں نے آج خطاب کیا پنجاب میں، اور ان کے ساتھ ساتھ
اگر ہم دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے بھی پنجاب میں جلسوں میں خطاب کیا. مطلب یہ ہے کہ یہ دفعہ 144 صرف اس لیے لگائی گئی کہ اس کے ذریعے تحریک انصاف کو روکا جائے. صرف تحریک انصاف کو روکنا اس پر مقصود ہے، باقی کسی کو روکنا مقصود نہیں ہے. باقی تمام لوگوں کی، تمام پارٹیوں کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے اور فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے. آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں. اس میں 2-3 چیزیں ہوئی کہ سب سے پہلے تو عمران خان جو ملزمان ہیں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی، انہوں نے جج سے کہا کہ جی ہمیں ہمارے وکلاء سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہمیں سماعت شروع ہونے کے وقت اس وقت لایا جاتا ہے اور جیسے ہی سماعت ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہمیں واپس لے جاتے ہیں، کیونکہ اس کیس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف ہم دو کو علم ہے، ہمارے وکلاء کو علم نہیں ہے، اور کراس کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے انہیں گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. تو جج صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دونوں حضرات نے خود منع کیا ہوا ہے کہ جب تک ہماری خاندان کے لوگ یا گھر والے نہ آ جائیں اس وقت تک ہمیں کمرہ عدالت میں نہ لے جایا جائے. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کچھ کہا جاتا ہے، دوسری طرف کچھ کہا جاتا ہے، اور یقیناً یہ جو پتلیاں ہیں، بظاہر تو پتلیاں نظر آ رہی ہیں اور ان کی جو ڈورے ہیں وہ کہیں اور ہیں. آج جن 4 گواہوں پر جرا ہوئی ان میں سب سے پہلے تھے محمد نعمان، جنہوں نے سائبر کو ڈیکوڈ کیا تھا اور ڈاؤن لوڈ کیا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ جو ہیں یہ بتائیے کہ آپ کی انکوائری کب ہوئی، سیکورٹی کلیئرنس کب ہوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری 2015 میں آخری مرتبہ ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی. پھر میں انڈیا چلا گیا اور انڈیا جانے کے بعد جب میں انڈیا سے واپس آیا تو پھر میری سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہوئی. اس کے بعد کرپٹو سیکشن کے انچارج شمون پر جرح کی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ جب یہ آپ کے پاس سائفر جانے کے بعد واپس نہیں آیا، مسنگ ہوا، تو کیا آپ نے آئی بی کو اس کی شکایت کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ چیف سیکورٹی آفیسر کو دی آپ نے اس کی اطلاع؟ تو انہوں نے کہا نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کیا ایف آئی اے کو آپ نے اس کی اطلاع دی؟ تو انہوں نے کہا ہاں. مطلب یہ ہے کہ اس کی جو وہ ہیں کہ جی ضرورت کیا ہے اس کی، جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور سائفر جیسی اہم ترین چیز، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے انٹیلیجنس بیورو میں آئی بی میں اطلاع کرنی ہوتی ہے اور چیف سیکورٹی افسر کو بتانا ہوتا ہے، اس سیکشن کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ اسے تلاش کریں، جہاں بھیجا گیا تھا وہاں سے منگوانے کی کوشش کریں. تو اس پر کچھ نہیں کہا گیا اور جو متعلقہ سیکشنز ہیں ان کو اطلاع نہیں دی گئی. اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ جب آپ نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو یہ بھیجا سائفر، تو وہ کس تاریخ کو واپس آیا؟ تو جیسے ہی یہ سوال پوچھا گیا تو جج صاحب نے منع کر دیا کہ یہ متعلقہ سوال نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ اب اسے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وہ سیکشن اور صرف وہیں رہے کہ یہ پولیٹیکل قیادت ہی پر بحث کی جائے، ان کے کردار کو سوچا جائے. حالانکہ جو اس وقت یہ اسپیکر کے پاس بھی بھیجی گئی سائفر کی کاپی، تینوں چیفز کے پاس بھیجی گئی اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیجی گئی انکوائری کروانے کے لیے، لیکن اس وقت اس پر انکوائری نہیں کروائی گئی. اس کے بعد جناب علی آج میاں نواز شریف ظاہر ہے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان کے جلسوں میں ایک تو ان کا خطاب بہت مختصر ہوتا ہے اور ان کا خطاب صرف اور صرف اب محدود ہو گیا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے شاہراہیں بنوائی، میں نے واٹر ویز بنوائے. اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک تو ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بالکل ہی ایسی ہے کہ جیسے اس میں انرجی نہیں ہے. وہ کہیں منت کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، لوگوں سے التجائیں کر رہے ہیں. بظاہر لگتا ایسے ہی ہے کہ جی انہیں حکومت دے دی جائے. اور اب کل جو انہوں نے بانسیرا کے جلسے میں بھی اور آج کے جلسے میں بھی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں وزیر اعظم بننے نہیں آیا، میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سمجھدار ہو گئے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جی یہ جو بات ہے، یہ گفتگو ہے، اس کا مطلب کیا ہے.
اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ ڈان نے ایک سروے کروایا ہے. ڈان ظاہر ہے ہمارا ایک معتبر ادارہ ہے، اخبار میں بھی ٹیلی ویژن میں بھی، اور اس میں جو اس وقت پاپولیرٹی کی بات کی گئی ہے، اس میں پاپولیرٹی میں ڈان کے سروے میں پاکستان تحریک انصاف 67.33% کے ساتھ نمبر 1 ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے 16.35% کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون. یعنی تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان تقریباً 4 گنا کا فرق ہے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی 9.5% اور پھر جماعت اسلامی. یہ جو سروے کروایا گیا ہے، اس میں بنیادی طور پر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 18 سے 40 سال کے لوگ شامل تھے، اور اس کو اس وقت اگر سمجھا جائے، اور ظاہر ہے اگر ہم ڈان کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا جو طبقہ ہے، پڑھنے والا طبقہ ہے، اس کی تو قارئین کی وہ بھی محدود ہے، تعداد بھی محدود ہے، لیکن ملک بھر سے لوگوں نے اس میں کیا. اور اردو میں چونکہ ڈان ٹی وی جو ہے وہ اردو میں بھی ہے، لہذا اس سے بھی متعلقہ لوگ آئے. تو اب یہ سروے اس طرح کا ہے کہ جس میں کہاں 16% اور کہاں 67%، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں پارٹیوں میں. اگر یہ جس طرح کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ادارے الیکشن کمیشن خصوصاً، کہ جی انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے تاکہ وہ الیکشن والے دن اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکیں، اور جسے ووٹ دینا چاہتے ہیں اس تک ووٹ نہ جا سکیں. اس کے بعد ہم یہ گفتگو کرتے ہیں ملک ریاض کی. ملک ریاض نے ایک خط لکھا ہے جو اس وقت چھپا ہوا ہے، جس میں انہوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور وہ زیادتی یہ ہے کہ ان پر پریشر ڈالا گیا ان کے وہ ایک سیاسی رہنما کے خلاف بیان دیں. یقیناً ایک سیاسی رہنما اس وقت تو عمران خان ہی ہو سکتے ہیں جن کے خلاف بیان دلوانے کی لیے ان پر دباؤ ہے، اور ان کے انکار کی وجہ سے اب ان کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کر دیے گئے. بہت سارے مسائل ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کل کریں گے. آج اس وقت ہم اجازت آپ سے چاہتے ہیں. اللہ حافظ.